تو شروعات اس طرح سے ہم کریں گے کہ جب انسان کا نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے بعد وہ کیا عمل کرے، اور اس کے بعد پھر عام زندگی میں جو معاملہ ہوتا ہے اس کے معاملے میں جو ہے کیا ہو۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلی چیز جو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ انسان اپنی بیوی سے ملاقات کرے تب وہ کیا کرے۔ تو اس تعلق سے جو روایتیں ملتی وہ یہ ہے، جو مسند احمد کی ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیوی سے عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پہلی مرتبہ ملاقات کی تو جو عمل آپ نے کیا، یقیناً وہ عمل ہمارے لیے بھی ایک نمونہ ہے، اسوہ ہے، اس کو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس عمل کو جو ہے فالو کریں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب انسان اپنی بیوی سے پہلی بار ملاقات کرے تو اس سے الفت ہو، مودت ہو، محبت ہو، اور جب وہ ملاقات کرے تو کچھ تحفہ اسے ضرور دے وہ، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات جو ہے معلوم ہوتی ہے، تحفہ یا کھانے کی کوئی چیز۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہی مسند احمد کی روایت ہے، اور راویہ اس حدیث کی جو ہے اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا جو ہے اس کی راویہ ہے، وہ کہتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات کے لیے آئے، نے کہا کہ بعد جب وداعگی تھی آپ کی، تو انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو جو ہے سجایا اور سنوارا، تیار کیا۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جب انسان کا نکاح ہو تو جس سے نکاح ہو اس خاتون کو، اس عورت کو جس کو دلہن کہا جاتا ہے عام زبان میں، اس کو سجانا چاہیے، اور سجایا جا سکتا ہے شرعی دائروں کے اندر، ٹھیک۔ تو ان کو وہ کہتی ہے کہ میں نے ان کو تیار کیا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ملاقات کے لیے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے بازو بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں نے دودھ کا ایک پیالہ دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے سے دودھ پیا، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کو وہ پیالہ دیا کہ آپ بھی جو ہے دودھ لیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتی ہوں، یا انکار کیا۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ ہاتھ سے تو لے لو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے کہ وہ لے۔ اس کے بعد میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ پیالہ لیا، اس سے کچھ دودھ پیا۔ دودھ پینے کے بعد اسماء رضی اللہ عنہا کو وہ پیالہ دے دیا، اور انہوں نے جو ہے کہا کہ تم بھی پیو، لیکن اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے پہلے لے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ پیا، اور پینے کے بعد اسماء رضی اللہ عنہا نے اسی جگہ سے دودھ پیا جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پیالہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوسری خواتین جو گھر میں آئی تھی، عورتیں بیٹھی تھی، کہا ان کو دے دو۔ عورتوں نے کہا کہ نہیں نہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے کہا کہ بھوک اور جھوٹ دو چیزیں ایک ساتھ نہیں مل سکتی، مطلب تم بھوکی تو ہو پھر پیتی کیوں نہیں ہو، تکلف کیوں کر رہی ہو۔ تو اس حدیث سے جو بات پتہ چلی دیکھیے وہ یہ ہے، پہلی چیز کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کو تیار کیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک خاتون جو دلہن ہے اسے تیار کیا جا سکتا ہے، بلکہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کو تیار کیا گیا۔ اس لیے کہ انسان پہلی بار دوسرے سے ملتا ہے، میاں بیوی پہلی بار ملتے ہیں، تو بیوی کو چاہیے، مطلب لڑکی جو ہوتی ہے اسے چاہیے کہ اسے سجایا جائے شرعی دائروں کے اندر، یاد رکھیے جو چیز حلال ہے اس کے ذریعے سجایا جائے، اور اتنا جتنا شریعت اجازت دیتی ہے۔ اس کی تفصیلات بہرحال آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ایک عورت میک اپ جس کو عام زبان میں کہیں گے وہ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ شرعی حدود، شرعی دائروں میں صرف اور صرف اس کے شوہر کے لیے ہو، ٹھیک ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں آنا، آ کر آپ کے بازو بیٹھنا، اور بیٹھنے کے بعد دودھ پینے کے بعد اس دودھ کا دینا، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ دلہن کو کچھ دیا جائے۔ وہاں جو میسر تھا وہ دودھ تھا، جو چیز اویلیبل تھی وہ دودھ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ تم بھی دودھ پیو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب بیوی سے پہلی بار انسان ملاقات کرے تو کچھ نہ کچھ دے، یاد رکھے کچھ نہ کچھ، وہ کوئی کھانے کی چیز ہو سکتی ہے، وہ کچھ میٹھا ہو سکتا ہے، وہ کچھ اور چیز ہو سکتی ہے، وہ کچھ ایک چھوٹا سا تحفہ ہو سکتا ہے، وہ کچھ آرنامنٹس یا گہنے ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ دو اجنبی لوگ ملے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ پہلی مرتبہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کچھ دینے سے، چاہے وہ کھانے کی چیز ہو، چاہے کوئی چیز تحفے میں ہو، اس سے تھوڑی سی اجنبیت دور ہوتی ہے، اور تحفے تحائف دینے سے انسان کی انسیت، ایک دوسرے سے لگاؤ بڑھتا ہے، الفت اور محبت جاگتی ہے، اور یہ ریلیشن شپ بلڈ کرنے کے لیے، تعلقات قائم رکھنے کے لیے، ہیلتھی ریلیشن شپ جس کو کہیں گے، ایک بہت اچھے صحت مند تعلقات کے لیے ضروری ہے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دودھ دیا، اس کے بعد انہوں نے انکار کیا، انکار کرنے کے بعد دوسری عورتوں کے کہنے پر انہوں نے پی لیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اب تم دو۔ اس سے ایک بات اور پتہ چلی کہ ایک خاتون جس کا نکاح ہوا، دلہن جسے کہتے ہیں، وہ کام بھی کر سکتی ہے،
حالانکہ ہمارا عنوان نہیں ہے لیکن وہ کام بھی کر سکتی ہے، اس لیے کہ بہت سی مرتبہ ہوتا ہے جس کا نکاح ہوتا ہے وہ عورت کام ہی نہیں کرتی، جبکہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دودھ دو، مطلب کچھ کام کر سکتی ہے ایک دلہن، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ماں عائشہ نے اس سے پی کر پھر وہ دے دیا۔ تو اس حدیث سے جو بات ہمیں پتہ چلی وہ یہ ہے کہ جب انسان اپنی بیوی سے پہلی مرتبہ ملے وہ کچھ نہ کچھ دے، زمین، زمانہ، حالات کے اعتبار سے کچھ بھی دیا جا سکتا ہے، یا آدمی کی استطاعت کے اعتبار سے کچھ بھی دیا جا سکتا ہے۔ وہ کھانے کی چیز ہو سکتی ہے، وہ چیز ہو سکتی ہے جو آس پاس اویلیبل ہو، آسانی سے ملتی ہو، وہ چیز ہو سکتی ہے جو تحفے کی شکل میں دی جائے، چاہے وہ کوئی گہنا ہو سکتا ہے یا کوئی اور بھی چیز، بہرحال جو اس کو پسند ہو یا آپ کو پتہ ہو کہ اس کی پسند کیا ہے اگر پہلے سے، تو کچھ نہ کچھ جو حدیث سے بات پتہ چلا ہے کہ جب پہلی مرتبہ انسان اپنی بیوی سے ملاقات کرے تو کچھ نہ کچھ تحفتاً اسے دے، چاہے کھانے کی چیز یا کوئی اور چیز ہو، بہرحال اس میں دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد جو بات پتہ چلتی ہے ہمیں حدیثوں سے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، جو کہ ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے، کہ جب انسان اپنی بیوی سے ملاقات کرے، جب ملے تو اس کے سر کے سامنے کے بال پکڑ کر، یا حدیث میں الفاظ پیشانی کو پکڑ کر ہے، لیکن علماء لکھتے پیشانی سے یہاں مراد اس کے سر کے سامنے کے بال پکڑ کر دعا کرے، یاد رکھیں۔ اور یہ بڑا اہم عمل ہے، یاد رکھیں۔ بہت سارے لوگ نکاح ہوتا ہے، ملاقات کرتے ہیں، لیکن یہ دعا بھول جاتے ہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو دعائیں ثابت ہے یہ بڑی اہم دعائیں ہیں، یاد رکھیں، اور یہ بڑے اہم اذکار ہے، یاد رکھیں۔ ہم لوگ ان اذکار کو عموماً بھول جاتے ہیں یا ان کو کم اہمیت دیتے ہیں، یا پھر ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اتنا ہم سیریس نہیں لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے پڑھ لیے تو ٹھیک، نہ پڑھے تو چلتا ہے، جبکہ یہ اذکار جو ہوتے ہیں، یہ جو ذکر ہے، یہ بڑے اہم ہیں، یاد رکھیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تم اپنی بیوی سے ملو تو پھر اس کے پیشانی پر ہاتھ رکھو، اور ہاتھ رکھنے کے بعد جو ہے اذکار، یہ دعا جو ہے پڑھو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بھی سکھائی، اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما جبلتہ علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہ علیہ۔ اس دعا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور جس بھلائی پر تو نے اس کو پیدا کیا، اور میں تجھ سے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس شر پہ تو نے اس کو پیدا کیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو یہاں دیکھیے اسلام نے موقع نکاح کا ہے لیکن وہاں بھی ذکر و اذکار کا حکم دیا، اور اتنی بہترین دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ جب بیوی سے ملاقات کرے تو سر کے بال پکڑ کر یہ دعا کرے، اور یہ دعا صرف ایک بار کرنا ہے جب انسان پہلی بار اپنی بیوی سے ملاقات کرتا، یاد رکھے، اس کے بعد یہ دعا نہیں کرنا ہے۔ جب انسان ملے دعا کرے، دعا کرنے کے بعد یا دعا کرنے سے پہلے، مطلب یہ دوسرا عمل جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، چاہے تو یہ عمل پہلے کیجئے یا دعا پہلے، یا دعا کا عمل سے پہلے یہ عمل کیجئے اور پھر دعا کیجئے۔ وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے یہ معاملہ ملتا ہے کہ اصحاب کے کچھ آثار ملتے ہیں جس میں صحابہ ایک مرتبہ ایک تابعین کے نکاح میں گئے۔ وہ تابعین فرماتے ہیں کہ صحابہ میرے نکاح میں آئے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ صحابہ جس میں عبداللہ ابن مسعود، اسی طرح جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ میرے گھر آئے، اور گھر آنے کے بعد مطلب ان کی دعوت تھی، نکاح ان کا ہوا تھا، انہوں نے دعوت دی، صحابہ گھر آئے۔ گھر آنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے جو ہے مجھ سے کہا، نماز پڑھی ہم نے، نماز پڑھنے کے بعد صحابی نے مجھ سے کہا، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا اور فرمایا کہ تم جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد دعا کرو اس کے سر کے بال پکڑ کر، اس کے بعد وہ تمہاری بیوی ہے، تم جو چاہے وہ کرو۔ تو اس آثار سے، مطلب صحابہ کے اس عمل سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ صحابہ میں یہ چیز معروف اور مشہور تھی کہ صحابہ یہ عمل کرتے کہ 2 رکعت نماز پڑھتے، مطلب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں نہ کہیں یہ بات سن رکھی تھی۔ تو صحابہ نے کیا کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھو پھر دعا کرو، اس لیے میں نے کہا چاہے تو پہلے دعا کرے پھر 2 رکعت نماز پڑھے، چاہے تو پہلے نماز پڑھے اور بعد میں جو ہے 2 رکعت نماز کے بعد جو ہے وہ دعا کرے۔ تو ایک انسان جب اپنی بیوی سے ملے تو سر کے بال پکڑے، دعا کرے، اس کے بعد دونوں مل کے 2 رکعت نماز پڑھے۔ یہ نماز یاد رکھیں نفل ہے، اور ظاہر سی بات ہے شوہر آگے ہوں گا، بیوی پیچھے کر رہیں گی، اور انسان چاہے تو جہر میں پڑھے چاہے تو سر میں پڑھے، بھائی اس کی تفصیلات نہیں ملتی ہے، تو انسان جو ہے
2 رکعت نماز پڑھے جب اپنی بیوی سے وہ پہلی بار جو ہے ملاقات کرتا ہے۔ تو یہ تھے پہلے 2 عمل جو انسان کو کرنا ہے۔ تحفے کے بعد انسان پہنچا، تحفہ دیا، بات چیت کی اپنی بیوی سے، اور اس کے بعد تحفہ کچھ بھی ہو سکتا ہم نے دیکھا، اس کے بعد بیوی سے قریب گیا، قریب جانے کے بعد جو ہے اس نے سر کے بال پکڑے، سر کے بال پکڑ کے دعا کی، یا اس کے بدلے میں پہلے نماز پڑھ لی دونوں نے، اس کے بعد سر کے بال پکڑے، پھر اس نے جو ہے دعا کی۔ یہ عمل جو ہے انسان کو جو ہے سب سے پہلا کرنا، یاد رکھیے۔ تو دیکھیے اسلام نے اس معاملے میں بھی روحانیت کس کو کہیں گے، کتنی اہمیت دی کہ انسان نکاح کر کے اپنی بیوی سے ملاقات کر رہا ہے اور وہاں بھی وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، رب کو راضی کر رہا ہے، مطلب نماز پڑھ رہا ہے، نماز بہت افضل عبادت ہے، نماز پڑھ رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، تو گویا ان دونوں کی پہلی ملاقات ہی دین کی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ دیکھیے یہ ذکر و اذکار ہو رہے ہیں، وہ ملاقات کر رہا ہے، تحفے تحائف کی اچھی بات کر رہا ہے، کچھ کھلا رہا ہے، اور اس کے بعد دونوں مل کر جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ شخص اپنی بیوی کے سر کے بال پکڑ کر دعا کر رہا ہے، یا دعا کر رہا ہے اور بعد میں دونوں مل کر نماز پڑھ رہے ہیں۔